کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی محسوس ہوتی ہیں مگر نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانے کو چینی اچھی محسوس ہوتی ہے مگر اس کی کثرت جسم انسانی کے لیے نقصان دیتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ ہوتی اچھی ہیں۔ کڑوی گولی ہے، اچھی محسوس تو نہیں ہوتی لیکن جسم انسانی کو وہ راحت دیتی ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تنومند ہیں، ٹھیک ہیں، مگر وہ اتنا انسانی روح کے لیے اس کا تنومند رہنا مفید نہیں ہوتا کہ بندہ تناؤ میں آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ مجھ جیسا اور کون ہے، میرا بدن بڑا سڈول ہے، آنکھیں بڑی سرمگی ہیں، وہ چہرہ حشاش بشاش ہے، وہ بندہ اسی میں آ کر متکبر ہو جاتا ہے۔ چیز اچھی تھی، نقصان دے گئی۔ بعض اوقات بندہ بیمار پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اب موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، پہلے جیسی سرمگینی نہیں رہی، چہرے کی بشاشت جواب دے گئی۔ اب جب چند چیزیں ملتی ہیں تو اس بندے کا دل پسیج جاتا ہے۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے کہیں دور تھا اب اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیماری کو بھی، دکھ تکلیف کو، اسباب کی عدم فراہمی کو، کامیابی کو کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کبھی خوف نازل کر کے آزماتے ہیں، کبھی بھوک مسلط کر کے آزماتے ہیں، کبھی تمہارے مالوں کے اندر کمی پیدا کر کے تمہیں آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آخر میں فرمایا جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ آج کے درس شریف میں بھی ایسی ہی معلومات پیش نظر ہیں کہ جن میں آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کمزور ہوں، مگر یہ بندہ اتنا مضبوط بن رہا ہوتا ہے کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اچانک موت آ گئی، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچانک وہ فوت ہو گیا۔ ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجود میں کہا کہ یہ دیکھو یہ بندہ کتنا خوش نصیب تھا کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ رخصت ہو گیا۔ جناب اسے تو بخار تک نہیں ہوا، اسے تو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دخیل ہوئے، آپ نے فرمایا ویحک ما یدریک ان اللہ ابتلاہ بمرض فکفر عنہ من سیئاتہ۔ میرے آقا نعمت نے فرمایا یہ تمہارا تجزیہ درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بیمار پڑ جاتا اور وہ جو بیماری ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ اب دیکھیں ایک صحابی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہوا، حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں اگر یہ بیمار پڑ جاتا تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ لہذا بیمار بندے کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو آج کل وہ اللہ کی عتاب کا شکار ہوا ہو، بس یہ تو آج کل اللہ رب العزت نے اس پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها من العمل۔ بعض اوقات آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور
کوئی ایسی نیکی ہوتی نہیں ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بلندی پر ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، ابتلاء اللہ بالحزن لیکفرہ، اللہ رب العزت اس بندے کو دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ بیماری کی صورت ہو، رقم کے نقصان کی صورت ہو، اس کے مالی معاملات پریشان کن ہو جائیں، معاشرہ کے اندر اس کا احترام قدر مجروح پڑ جائے، ان چیزوں کے ساتھ رب ذوالجلال اس بندے کو مبتلا کرتا ہے لیکفرہ عنہ، اور یہ عمل اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ سے چند بندے نفر، کل ایک آدمی ذکر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جناب میں چند دن لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، وہ پھر مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ چاہ رہا ہو کہ یہ بندہ لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو، میری ذات کی طرف متوجہ ہو، اور بالآخر نکلتا آہستہ آہستہ نکلتا نتیجہ یہی نکلے گا جیسے وہ یہاں پر آ گیا، جی اب میں کیا کروں، میں تو پریشان ہو گیا۔ اب اس بندے کی توجہ اسی طرح سے رب ذوالجلال کی طرف بڑھتی چلی جائے گی کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ اسے وہ پسند کر رہا ہے جیسے ساری کائنات ہی پسند کرتی ہے، وہ پسند کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی ترقی درجات کہاں تک ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی کاپی میں، اس کے رجسٹر میں یہ لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ اس بندے کا مقام وہ بہت بڑا مقام ہے، مگر یہ بندہ نیکی کر سکتا نہیں ہے، اشراق، قوابین، نوافل، تہجد گزاریاں، اتنی چیزیں یہ کر سکتا ہی نہیں ہے، کرے بھی صحیح تو اتنی بلندی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ابتلاء اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یا تو جسمانی بیماری دے دیتا ہے، اسے دکھ اپنے جسم کی طرف سے آتا ہے، یا اس بندے کو دکھ اپنے مال کی طرف سے آتا ہے، یا یہ بندہ دکھی اپنے اولاد کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے ثم صبرہ علی ذالک، تکلیف دے کر خود ہی رب ذوالجلال اس بندے کو صبر کرنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے اور اسے صبر پر راغب کر دیتا ہے۔ جسمانی تکلیف ہوئی، مالی تکلیف ہوئی، اولاد کی تکلیف ہوئی، اس بندے نے صبر سے کام لیا حتیٰ یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، اب وہ مقام جو اس کا اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، یہ تو وہاں پہنچ سکتا ہی نہیں تھا، بس بیمار پڑ گیا، مال کم پڑ گئے، اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچی، صبر کیا، اللہ رب العزت اس بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی دکان نہیں چل رہی، وہ اس بات کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے استغفار کرتا رہے۔ ایک آدمی کی اولاد کی طرف سے، گھر کی طرف سے پریشانی ہے، یہ بندہ رب کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ بندہ بیمار پڑ گیا، یہ بندہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ جس نے بیماری دی ہے صحت بھی تو وہی دینے والا ہے، بندے کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن بیمار ہونے والوں کا اعزاز کیا ہوگا، تکلیف زدگان کا اعزاز کیا ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب مصیبت زدگان کو قیامت کے دن ثواب دیا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی مصیبت جھیلی، اتنا ثواب، تو نے مصیبت زیادہ جھیلی، زیادہ ثواب، تو نے تو بہت زیادہ مصیبت جھیلی، تجھے بہت زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جنہیں دنیا کے اندر کبھی بخار نہیں ہوا، بیمار نہیں پڑے، مالی کمزوری نہیں آئی، انہیں کسی قسم کا دکھ تکلیف نہیں آئی، اب وہ جب ان لوگوں کو ملتا ہوا ثواب دیکھیں گے، اوہو
انہیں تکلیف آئی تھی تو اس کا اجر یہ مل رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ مولا کاش کہ ہماری زبانوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں برچھیوں سے قتل کر دیا جاتا، مر جاتے ہم۔ آج ہمیں یہ صلہ جو انہیں مل رہا ہے، تو پھر اگر ہمیں تکلیف آتی، کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، بھلا یہ کاش کہ ہماری جلدوں کو، ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا۔ اس لیے دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے دعا اس کی بارگاہ میں ضرور کی جائے، دعا ضرور کی جائے، چونکہ یہ بھی اس کا حکم ہے، مگر اسے بھی تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کے قبول کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جب تم کسی مریض کو ملنے کے لیے جاؤ، اذا دخلت علی مریض فمرہ یدعو لک فإن دعاہ کدعاء الملائکہ، کسی مریض کے پاس جاؤ، اسے تو دعا تم نے دینی ہی دینی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو شفا دے، رحم و کرم کرے، مگر یاد رکھو اس بندے سے دعا ضرور کرواؤ، اس بندے سے دعا ضرور منگواؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، چونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح بن چکی ہے۔ اسے کہیں کہ آپ بھئی ہمارے لیے بھی دعا مانگیں۔ مجھے ایک جگر کے مریض، وہ اسلام آباد ایک ہسپتال میں داخل تھے، یہ بات انہوں نے مجھے بتائی، کہنے لگے جی کہ وہاں میں داخل تھا تو کچھ لوگ جو انتہائی نگہداشت میں تھے، بیمار تھے، کچھ لوگ ان کے پاس آتے، انہیں تحفہ پیش کرتے وہ گلدستے کی صورت میں، اور ان سے آ کر کہا کرتے برائے مہربانی ہمارے لیے دعا تو کر دیں۔ چونکہ وہ لوگ، وہ جوڑے یہ جانتے تھے کہ جو دعا کی تاثیر ان کی ہے وہ عام بندے کی تاثیر نہیں، چونکہ یہ بندہ جو انتہائی نگہداشت میں ہے، اب اس کا قرب اللہ سے بڑھ چکا ہے، کوئی اور تو سہارا ہے نہیں، صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کا آسرا سہارا ہے، تو یہ بندہ اس کے قریب ہو چکا تھا۔ بیمار کے پاس جائیں تو سرکار نے فرمایا اس سے دعا منگوایا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناگوار لگتی ہیں مگر وہ انسان کے لیے مفید ہوا کرتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر، گناہوں کا کفارہ سمجھ کر، اور اپنی ذات کو رب کی ذات کے ساتھ قربت کا وہ انداز سمجھ کر اسے قبول جب کیا جاتا ہے تو بندے کی بہت سی مصیبتیں ویسے ہی ٹل جایا کرتی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔